اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، اور دوسرا ہوگا واولئک هم الضالون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے پھر ہم مزید حصے کریں گے، اس لیے کہ ثم عاطفہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں، اور لن تقبل توبتہم جو ہے الگ سے ایک جملہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے تین حصے ہو جائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، دوسرا ہوگا ثم ازدادوا کفرا، تیسرا ہوگا لن تقبل توبتہم، اور پھر ایک حصہ بچے گا دوسرے حصے کا، وہ ایک ہی حصہ ہوگا واولئک هم الضالون۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں انا ہے جو کہ حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے، کفروا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بعد ظرف ہے، ایمان اسم مجرور ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ پہلے حصے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں تو ثم حرف ہے، حرف عطف ہے، ازدادو یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، زا یا اور دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے، از تیادہ یز تیدو، اور ہم جانتے ہیں کہ باب افتعال کا خصوصی قاعدہ ہے کہ باب افتعال میں فا کلمہ کی جگہ پر اگر زا آ جائے تو باب افتعال کی تا جو ہے اس کو دال میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ از تیادہ سے از دیادہ بنا، اور پھر جب رولز اپلائی ہوئے تو ازدادہ بن گیا۔ خان صاحب نے ازدیادہ یزدیدو ازدیادن ازدادہ یزدادو ازدیادن کے معنی لکھے ہیں بڑھنا، زیادہ ہونا، اور آیت کا ریفرنس بالکل آیت نمبر 90 کا ہی دیا ہے۔ ازدادو کے بعد کفرن اسم آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے پہلے حصے کا اس میں پہلا حرف لن ہے جو کہ حرف نفی حرف استقبال ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے۔ تقبلا فعل مضارع مجہول اور منصوب استعمال ہوا ہے لن کی وجہ سے، اور قاف با لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور علامت مضارع پیش والی اور ان کلمات زبر والا ہے، اس لیے ہم نے اسے مجہول ڈیسائیڈ کر دیا ہے۔ قبول کرنا اس فعل کے معنی ہے توبتہم میں توبہ مرفوع ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا واولئک هم الضالون میں واو حرف ہے، اولئک اس میں اشارہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور الضالون جو ہے الضال کی جمع ہے، اور الضال جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، ضاد لام اور لام روٹ لیٹرز ہیں، ضل یضل گمراہ ہونا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ جی الفاظ سے بات ہوگی آیت نمبر 90 کے حوالے سے۔ اب ہم ذرا جملوں کو انالائز کر دیں۔ پہلا جملہ مستانفہ جو ہے وہ انا سے شروع ہو رہا ہے، انا کا اسم جو ہے وہ الذین کفروا بعد ایمانہم کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں الذین اسم موصول ہے اور کفروا بعد ایمانہم اس کا صلۃ الموصول ہے۔ صلۃ الموصول میں کفروا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور بعد ایمانہم ظرف مضاف الیہ متعلق یا مفعول فی بن جائے گا کفروا فعل کے لیے، اور پھر کفروا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب اسم بن جائے گا انا کا۔ اس کے بعد جو ثم ازدادوا کفرن ہے، اس میں ثم کو ہم عاطفہ مان لیں گے، ازدادوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کفرن جو ہے اس کو تمییز قرار دیا گیا ہے، یعنی کچھ یوں تھا کہ ثم ازداد کفرہم، گویا ازدادہ فعل تھا اور کفرہم جو تھا مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل بن گیا تھا، تو اس طریقے سے اس کو ہم اینالائز کر لیں گے، اور پھر یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کا عطف ہو جائے گا کفروا والے جملے پر۔ انا کا اسم آ چکا ہے، اور اب ہم انا کی خبر کو دیکھیں گے، وہ ہے لن تقبلا توبتہم، جس میں لن حرف نفی ہے، تقبلا فعل مجہول ہے جس کا نائب فاعل توبتہم مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، گویا تقبلا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔
ترجمہ کریں گے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد اور پھر اپنے کفر میں زیادہ ہو گئے یعنی بڑھ گئے، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُونَ، واو کو عطفہ قرار دے دیتے ہیں، اولئک مبتدا ہے، ہم ضمیر فصل کہہ کے گزر جائیں گے اور الضالون جو ہے یہ خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اس کا عطف ہم لن تقبل توبتہم والے جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، یعنی یہی گمراہ لوگ ہیں۔ الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ان الذین کفروا والا جملہ لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، کفروا والا جملہ لا محل لہا صلۃ الموصول الذین، ازدادوا والا جملہ لا محل لہا معطوفہ علی جملۃ الصلہ، اور لن تقبل توبتہم فی محل رفع خبر ان، اور اولئک هم الضالون والا جملہ فی محل رفع معطوف علی جملہ لن تقبل۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو الحمدللہ جی 90 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔